کسی غیر شخص اساتذہ کیوں نہ ہو, ان کو آپ کے بچے پہ تشدد کرنے کی اجازت تو دور کی بات, ان کو اس سوچ کا مالک ہونا بھی ایک غیر قانونی چیز ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانا جی آ جائے نا پرائم منسٹر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس ملک میں آر سی کولا کی ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹریبیوشن سمجھنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. یہ جو ہے نا کہ فلانا بندہ آئے گا تو ٹھیک ہو یار. سر ایک اور مٹی ہے سر جو بڑی زرخیز ہے سر, اور وہ سیاستدانوں کے پاس وہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ آپ جب ایشو کے اوپر وہ مٹی چھڑک دیتے ہیں نا, وہ ایشو ایسا دبتا ہے کہ پھر 10 سال اس پہ بات نہیں ہوتی. 2018 یا پتہ نہیں کب میں یہ قانون بچوں پہ تشدد نہ کرنے والا بنا تھا, ہم 2025 میں. سر مٹی بڑی سالڈ ہے سر ان کے پاس. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چل سر کیا چل رہا ہے سر؟ سر میں لوگوں کو نا لوکیشنیں بھیج رہا ہوں. واہ سر بہت ہے. سر آپ نے یہ دیکھا ہے سر کہ میں نے سر تھوڑی میں جدت لایا ہوں سر ہمارے شو کی انٹرو میں کہ سر میں آپ سے اب یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کیسے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا حال ہے, کیا سین ہے, کیا سر وہ اس وجہ سے کیونکہ سر اور کوئی وجہ نہیں ہے سر, اس کے اندر کوئی جدت نہیں ہے. سر مجھے کسی نے میسج کیا اس دن کہ جی آپ نے اس دن ایپیسوڈ پہ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں, آپ نے پوچھا سر کیا حال ہے, اور سر میرے تپ گئے. اور کہ یہ شو کا جو ایک سٹینڈرڈ میکانزم ہے, جو طریقہ کار ہے شو کا, ابتدائی جو گفتگو ہے وہ کیسے ایسے ہوتی ہے, تو آپ نے کیوں چینج کیا, آپ نے آپ کو سمجھتے کہ آپ ہوتے کون ہیں. تو سر یہ میں تجاجن سر آپ سے نا ڈفرینٹ قسم کے انٹروز ٹرائی کر رہا ہوں. سر وہ میں سمجھ گیا تھا, وہ میں نے فارورڈ میسج سنا سر تو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کل سے نا واپس اسٹینڈرڈ پہ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مائنڈ کرے سر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کیسے ہیں والی بات پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں لوکیشن شیئر کر رہا ہوں, سر میں اس معاملے میں بڑا پرٹیکولر ہوں سر, کیونکہ نا لاہوریوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے کہ یہ ان کو نا رستہ سمجھانا نہیں آتا. اور اس میں جو ہے نا ایک تو ایگو والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میں نے فلانی جگہ جانا ہے تو وہ آپ کی ایگو آڑے آ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا, تو آپ غلط ہی بتائیں گے, کچھ نہ کچھ بتا دیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ نا جان بوجھ کے نہیں غلط بتاتے, ان کو پتا بھی ہو ان کو سمجھانا ہی نہیں آتا. تو میں اکیلا سر اپنے ناتواں کندھوں پہ یہ ذمہ داری لے کے چلا ہوں کہ لاہوریوں کا امیج ٹھیک کرنا ہے. واہ. میں جس کو ایڈریس سمجھاتا ہوں نا سر وہ غلط جگہ نہیں پہنچتا. سر آپ اصل میں یوز کرتے ہیں لینڈ مارکس. آپ مطلب وہ نہیں ہوتا, لینڈ مارک تو بلڈنگ ہوتی ہے, پارک ہوتا ہے, آپ اسپیڈ بمپروں کو بھی یوز کر جاتے کئی دفعہ, یا دوسرے اسپیڈ بمپر ایسے کھڑے ہو جائیں. سر ہمارے ایک جاننے والے کیا ہمارے ایک کولیگ تھے, رپورٹر تھے, تو ان کا بڑا زبردست طریقہ تھا رستے سمجھانے کا, اور ان کو رستے سمجھانے ہوتے تھے کیونکہ وہ جن ریموٹ جگہوں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے کبھی کبھار ہمیں بھی جانا پڑتا تھا. تو سر وہ نا جو یونٹ آف میجرمنٹ ہے نا, وہ یونٹ آف میجرمنٹ یوز کرتے ہیں جو کوئی مطلب کسی شخص کے تکیہ کلام میں موجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے نظامی صاحب آپ نے ادھر پہنچنا ہے, پھر 2 کا فرلانگ آگے نا آپ نہیں آئے. سر اب فرلانگ جو ہے سر وہ تو صرف سر ایکویسٹرین یا پولو میں یوز ہوتا ہے, لیکن سر وہ بندہ فرلانگ کو یوز کرتا ہے. سر میں آج سے اپنی ان کندھوں پہ سر ایک ذمہ داری ڈال, سر برنگ فرلانگ بیک. سر کتنا آپ سر ایلیکوینٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یار تو اتنے آنے پھر 2 کو فرلانگ آگے ہوتی کوٹھی ہے کہ اتنے جانے. سر یہ کتنا اچھا ہے سر. نہیں یہ آپ نے ذمہ داری نہیں لینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ فرلانگ کا ذکر کیا نا تو میں اسی وقت پہنچا تھا کہ ان کی یہ ہمارے سے بڑے ہیں سر. ہاں تو یہ ایک خاص ایج کے بعد نا فرلانگ ختم ہو گیا. برنگنگ اٹ بیک. تو اس کے علاوہ مطلب ایک فوجی جب سمجھاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یارڈز, گز. ہاں گز. یہ بھی یہاں پہ نہیں چلتا, مطلب سر بائکلی چلتا ہے. سر مجھے جتنا گزوں کا مجھے ناپ تولا, کیونکہ میں گولف کھیلتا ہوں, تو گز سر مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے. سر آپ مجھ سے بھی کتنے گز دور ہے سر, باقی کسی کو نہیں پتا. اچھا اب وہ دیکھیں نا کہ وہ مطلب ظاہر ہے کرکٹ کی پچ بھی یارڈز میں ہوتی ہے, تو وہ لیکن ہمارے لیے تو نہیں نا, ہم نے تو ناپا ہوا ہے کہ ایک قدم کے ساتھ دوسرا ایسے قدم جوڑ کے چلنا ہے تو پھر کتنا یارڈ بنے گا. تو میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنے قدموں کے بعد, یہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ 2 اسپیڈ بریکروں کے بعد لیفٹ ہونا ہے, لیکن رہنا سروس روڈ پہ ہے, اندر گلی میں نہیں جانا. یہ سر بڑا ضروری ہے اس باریکی میں جا کے سمجھانا, ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں سر, یا پھر آپ تمام اپنی سوسائٹی کے اندر یونٹ آف میجرمنٹ جو ہے ان کو مشترکہ کریں اور ایک یونیفائڈ کو یونٹ بنا لیں جس کے اوپر کرنا ہے جو وہ یارڈز ہو, گز ہو, فرلانگ ہو, وہ مطلب سٹیپس ہو,
وہ مطلب کچھ بھی ہو آپ اس کو یونیفائی کر لیں. جب تک آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک اور چیز کریں سر. حکومت کو میری بڑی پلی ہے سر کہ اب سر اسمارٹ فونس کا دور ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس ان کا ایک پیشن ہوتا ہے کہ بھئی ہم اور کچھ لیں نہ لیں, ہم اسمارٹ فون ہمارے پاس ہونا چاہیے فار واٹس ایپ, فار واٹ ایور, ٹک ٹاکنگ وغیرہ. یوتھ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. البتہ بہت سارے سر میں لوگوں کو ملا ہوں جو کہ ابھی تک لوکیشن جو ہے اس کو ڈالنا اور استعمال کرنا جو ہے سیکھے نہیں. سر کیوں نہ ہم اپنے شو کے ذریعے تو کوشش کر ہی رہے ہیں, بٹ حکومتی لیول پہ آپ گوگل میپس جو ہیں ان کی ایک ایجوکیشنل ڈرائیو جو ہے وہ آپ اور میں سر روز اخبار پڑھتے ہیں. اخبارات کے اندر سر اس وقت ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں جو میں نے اپنے اخباری صحافتی کریئر جو کہ 2009 سے شروع ہوا ہے اس میں نہیں دیکھی کہ جی اتنے اشتہارات یہ بتانے کے لیے جی کہ نالی ڈال گئی ہے, گیس کے پائپ ڈال گئے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں, ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بٹ وہ بتا رہے ہیں ہمیں اخبارات کے ذریعے. یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے. تو اگر تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے تو آپ تھوڑا مزید سوشل ورک کر کے لوگوں کو لوکیشن سے بھی آگاہ کریں. آپ میں کہتا ہوں CPR بھی سکھا دیں لوگوں کو کیسے کرنا ہے, ریسسیٹیشن بھی. مطلب اخبارات کا اگر صرف دور واپس آ رہا ہے اشتہارات کے ذریعے, پبلک پروموشن, پبلک کے لیے پروموشن, تو اس میں اور چیزیں ڈالیں. سر یہ CPR والا آپ بیچ میں نہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ کہ ادھر نا مردوں نے کہنا ہے کہ مجھے لگا تھا فلانی مرنے لگی ہے, انہوں نے زبردستی CPR دے دینی ہے سر. ڈالتے تیار نہیں ہے, مزید ہراسمنٹ شوٹ. ہاں تو یہ آپ بیچ میں سے نکال دیں. باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ صحافتی والا جو معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہیں پہ سیوریج ڈالا ہے, لیکن اخبار پڑھتے بڑے کم لوگ ہیں. تو آپ ذرا کچھ اور سوچیں کہ اس کو کیسے آپ نے اس کی ترویج کرنی ہے. باقی جو ہے وہ یہ کوئی ایسا پیکج نکلوائیں, سروس پرووائڈر سے بات کریں, سرکار کہے کہ جی آپ کا جو بندہ ڈیٹا کنزیوم کرتا ہے واٹس ایپ سے یا فیس بک سے, یہ وہ اس کو آپ چارج کریں. جو وہ ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے تھرو گوگل میپس, اس کے پیسے سرکار دیں. واہ, تو لوگ اور سے موٹیویٹڈ ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ لیکن پھر ساتھ میں مزید میپس کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میپ آپ کو جب آپ ڈائریکشن لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ 2 فرلانگ بچانے کے لیے آپ کو کسی ایسی گلی میں ڈال دیتی ہے جہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. تو اس کو ذرا پتا ہو اپڈیٹڈ کی کس جگہ پہ کتنی جگہ ہے. سر یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہو نہیں پائے گا سر. اس کی وجہ سر ہم ایک ڈیولپنگ سر کنٹری ہے سر بیسکلی, اور سر انڈر ڈیولپڈ / ڈیولپنگ ہم کیٹیگری میں آتے ہیں. تو سر یہاں پہ نا ایک ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سڑک اچھی بلی چل رہی ہو نا اور وہاں پہ اس کو 35 دفعہ آپ نے استعمال کیا ہو, وہاں پہ ایک دن حکومت کا خیال آتا ہے کہ یہاں پہ ہم ڈالیں گے آج کا چتیاب, اور وہ وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد سر گوگل میپس پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ رستہ تو ٹھیک چل رہا تھا, اب یہ رستہ بند ہے. تو میں اپنا, کیونکہ میں نے تو ایفیشینٹلی اپنے کلائنٹ کو پوائنٹ A ٹو پوائنٹ B جلد سے جلد ٹائم پہ پہنچانا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے سر کہ یہاں پہ وہ چتیاب کس چیز کی وجہ سے ہے. وہ اس لیے کہ جی روٹ لگا ہوا ہے, بیریئر لگ گئے ہیں. وہ اس لیے ہو سکتا ہے جی کہ وہاں پہ اس وقت دھرنا چل رہا ہے, وہاں پہ جو ہے آپ کا کوئی بھی قسم کی سر چیز ہو گئی ہے, تو وہ روٹ اس نے آپ کو دے دیا ہے, لیکن ایک دم سے ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیس نہیں مل رہا مجھے, تو آپ کو وہ لمبے روٹ سے بھیجتا ہے. یہ ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے. ہاں جو سر خراب پہلے سے ہی ہے سر, ایسی بہت زیادہ, جیسے ایک DHA کے اندر شادی ہال ہے, وہاں پہ بہت شادیاں ہوتی ہیں سر, بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ. ادھر اگر آپ وہ موقع پہ آپ لوکیشن بھیجیں گے نا کسی کو, گوگل میپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کیسے وہاں پہ بھیجنا ہے, کیونکہ وہ ایک انڈر پاس اور ایک رنگ روڈ کا ٹی جنکشن بنتی ہے وہ جگہ. تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں رنگ روڈ سے اس کو سٹوں وہاں پہ یا انڈر پاس سے بھیجوں. رستہ انڈر پاس سے, وہ آپ کو رنگ روڈ سے لاتے ہیں کیونکہ اس کو لگتا ہے وہ ایفیشینٹ ہے. تو سر یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے سارا. اس کے اندر آپ انویسٹ کریں, جتنا سر لوگ انویسٹ ہوئیں گے نا اس میں, جتنا لوگ یوز کریں گے اتنا یہ بہتر ہوگا نظام. جی بالکل, یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب باہر والے آتے ہیں نا, خاص طور پہ کراچی والے آتے ہیں, تو وہ ان کو سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ لوریوں کو نکالتے ہیں گالیاں کہ رستے نہیں پتہ چلتے. ہاں کہ اور ان کو سمجھانا نہیں آتا. اچھا لاہوریوں نے, کیونکہ ظاہر جی رہے ہیں لاہوریوں کے درمیان, تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ بنا لیا ہے ایک سارٹ آف ریکریشنل تھنگ, کہ انہیں میں غلط سمجھاتا رستہ تو پھر میں 3 کلومیٹر ہو رہا چل کے آیا, پھر ان 3 کلومیٹر اسی اے گلاں کیتیاں, اے گانے سنے. تو اس کو آپ کسی طرح ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ بنائے. سر کراچی والوں کو سر میں ہمدردی ان سے بہت ساری ہے میرے سے, لیکن سر وہ وجہ اس کی, سر یہاں پہ اگر آپ رنگ روڈ پہ چل رہے ہیں
اور آپ نے اپنا ایگزٹ مس کر دیا, آپ کو بڑی دور سے گھوم کے آنا پڑے گا. یہاں پہ سر سگنل فری کے اوپر اگر آپ نے جہاں سے یو ٹرن لے کے دوسری طرف جانا تھا مس کر کے, آپ کو اوپر سے آنا. سر کراچی والوں کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں سر, یہ بہت بڑی مسئلہ ہے سر. تو اصل میں مسئلہ ہمارے میں نہیں, مسئلہ ان میں ہے سر کہ ان کو ان کے پاس جو چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس انہوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی یہ چیزیں سر. ان کو سر ان کے پاس ہائی وے ہی نہیں ہے سر. میں اپنا ہنسنا واپس لیتا ہوں, آپ اپنی بات واپس لیں. میں نہیں واپس لیتا سر یہ انہی کے پیسے ہیں جن سے یہاں بنے ہیں. سر تو بنا لی نا سر, یہ نہیں بات سر. بعد میں سر بیٹھیے جب پیسے دینے کے موقع پہ سر یا لینے کے موقع پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نہیں لے سکتے ہمارے پیسے. اب تو ہم نے لے لوں کہ کھا پی کے سڑک بھی چھوڑ دی سر. اب کیا کریں, اب آپ سیکھیں اس چیز کو. جب کراچی والے یہاں آئیں تو آپ ماڈرن دنیا کے اندر جس طرح ٹریول کیا جاتا ہے وہ اس چیز کو سیکھیں سر. یہ سیکھیں سر. میں اس چیزوں کو بھی واپس نہیں لوں گا سر. سر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انڈسٹری کراچی ہے, تم جب کراچی آؤ گے نا پھر تم ترقی کرو گے. تو میں اپنی پہنچے کیسے سر وہاں پہ میں اپنی ترقی کے راستے نہیں بند کرنا چاہتا, اس لیے میں مزید اس ڈسکشن میں حصہ نہیں لوں گا. سر ٹھیک ہے سر. ہمارے بھائی ہیں سر ہمارے سر, ان کی بریانی اور ان کے کننے جو ہے سر وہ لیول ہے سر ان کا سر. سڑکوں کی سر بعد میں سر آگے چلتے ہیں سر پلیز سر. ہم ایک دو ایپیسوڈ سے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو سر یہ ایک چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ شکر اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی ہے. تو سر یہ سر ایک قانون جو ہے نا سر وہ بنانے کا ایک تجویز دی گئی ہے کہ آپ اس کو فائنلی بنا لیں. سر اسکول میں بچوں پر جسمانی سزا جو ہے اس کے خلاف قانون بنانے کا ایک بہت دیر سے سرکار کو کہا جا رہا ہے. اور یہ سر سرچ فار جسٹس جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو اس چیز کو لیڈ کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2018 کا ایک حکم نامہ تھا جس کے تحت کہا گیا تھا کہ یہ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہوگی اور یہ ودن اس کا قانون کے اندر آئے گا. ابھی جو آپ کا ایجوکیشن پنجاب کا آرڈیننس ہے اس کے اندر اس کی پروویژن ہے, بٹ یہ باقاعدہ قانون نہیں ہے. اور یہ میرے لیے بڑی حیران کن اور الارمنگ بات تھی کہ اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ طور پہ کسی قسم کا لا نہیں بنایا ابھی تک. بچوں پہ سے تشدد جو ہے وہ اس سے زیادہ ظلم اور بری چیز جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. اچھا, گھروں کے اندر جو ڈومیسٹک طور پہ پیرنٹس جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے بیانات بھی موجود ہیں جس کے اندر ہم نے اس چیز کی مذمت بھی کی ہے جو کہ ایک اس وقت دنیا کے اندر ایک خیال مکمل طور پہ ہے کہ جی بچوں کو مارنے سے ان کی تربیت جو جب آپ کرتے ہیں تو وہ اپنے جوانی پہ لڑکپن میں جوانی میں بڑھاپے میں جا کے اس کے اثرات رہ جاتے ہیں اور وہ خود ایک وائلنٹ شخص کی صورت میں آپ کو پیش آتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا اسکولوں کے اندر سر وہ تو دیکھیں نا ڈبل وہمی ہو گیا اس کے اندر کہ جی اگر کسی کو بھی اپنے بچے کے اوپر تشدد کرنے کی فرض کریں اجازت کسی سوسائٹی میں ہے تو وہ ہونی اس کے پیرنٹ کو چاہیے کیونکہ وہ رسپانسبل ہے پھر اس پریکٹس سے, اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ پیرنٹ جانتے ہیں. لیکن اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کریں. کسی غیر شخص اساتذہ کیوں نہ ہو ان کو آپ کے بچے پہ تشدد کرنے کی اجازت تو دور کی بات, ان کو اس سوچ کا مالک ہونا بھی ایک غیر قانونی چیز ہونی چاہیے کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں کہ آپ کسی اور کے بچے پہ تشدد کر سکیں. ہم اس چیز کے سخت خلاف ہیں. شکر ہے اس کے اوپر کسی غیر ادارے نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, لیکن اس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے. اور اس چیز کو جہاں یہ ہو رہا ہے کیونکہ آئے دن سر یہ واقعات اخبارات میں رپورٹ نہیں ہوتے بٹ ہمیں سننے کو بہت ملتے ہیں کہ جی پبلک سیکٹر میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ نکلتا کیوں ہے سر, سوری شپیل میں لمبی ہو رہی ہے سر, وہ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کیونکہ آپ کسی کے اور کے اوپر جو آپ سے کم عمر ہو اور اتنا کم عمر ہو کہ وہ اپنے آپ کو دفاع نہ کر سکے اپنا کے اوپر تشدد تب کرتے ہیں جب آپ کی اپنی فرسٹریشنز جو ہیں وہ چھت پہ لگی ہوتی ہیں. وہ گھر کی ہو, وہ آپ کے مالی حالات کے اوپر ہو, وہ آپ کے ساتھ خود ایسی چیز ہوئی وہ ہو, بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. اب سر جو کہتے ہیں نا جی سائیکالوجی اور سائنس یہ چیز کہتی ہے, اب یہ جو فکر ہے سر یہ بڑا ہی کھوکھلا قسم کا فکر ہے. اگر آپ نے اب سائیکالوجی اور سائنس کی میرے سے بات کرنی ہے نا تو وہ حقائق کے اوپر ہونی چاہیے کہ جی اتنی طویل ایک سائنس اور اتنی طویل ایک سائیکالوجی جو ہے اس بات کو پروو کر چکی ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مارنے سے کسی کو بھی, خاص طور پہ بچے کو, اس کی جو پرسنالٹی فارم ہونی ہے اس کے اندر نقصان پہنچا سکتی ہے, کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اس چیز کو روکنا ایک میرے خیال میں قومی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ تو وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ہم نے جس طرح تھوڑے دن پہلے بات کی تھی نا کہ اگر کوئی مولوی گرمی کھا رہا ہے یا اگر کوئی جو ہے وہ ٹی وی اینکر گرمی کھا رہا ہے کہ میں کیا کہ پاگل ہو گیا ہوں, یہ میری بات نہیں سمجھ رہی مطلب ٹائپ, تو یہ سارے فراڈ ہے بیسک فراڈ.
تو یہ اسی طرح مطلب ایک ٹیچر جو ہے مطلب اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بچہ ہے وہ زچ کر دے کسی ایک شخص کو، ٹیچر کو، وہ بالکل بچہ کیپیبل ہے، بچے بڑے حرامی ہوتے ہیں سر بالکل ٹھیک ہے، وہ بچہ کیپیبل ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک ٹیچر ہے نا وہ وہیں پہ یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ آئندہ سے یہ بچہ اس کلاس میں مت آئے۔ یہ جو ہے نا کہ نہیں یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس بچے کو ٹھیک کرنا ہے، کوٹاپا، یہ بالکل کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ قانون جب پاس، ایک تو اس میں بھی میری تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، نیشنل اسمبلی میں تو اس طرح کا ایک پیش ہوا تھا بل، میرے خیال میں تو وہ بل اپروو بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ نیشنل اسمبلی کا بل جو ہے وہ میرے خیال میں اسلام آباد میں تو لاگو بھی ہے، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ اٹ ورکس، کہ وہ چیز پروونسز پہ لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اچھا وہ پروونسز کے لیے علیحدہ پاس کرنا پڑے گا جو ابھی تک نہیں ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو اس خبر کے مطابق، ہاں، اور یا پھر یہ ہے کہ جی وہ جو چیز نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے وہ لوزلی ہوتی ہے پروونسز پہ، پروونسز کو اپنا ایک قانون لانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کیا ہے سارا معاملہ یہ آپ دیکھ لیں، لیکن یہ معاملہ کچھ بھی ہو مطلب آپ کو چپیڑ مارنے کی ضرورت پیش جو آ رہی ہے اس سے بہت پہلے آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں کہ یار یہ بچہ میرے سے نہیں ہینڈل ہوتا، آپ اس کو کہیں اور لے کے، اس کو آپ کہیں اور لے، اس کے ماں باپ کو بلائیں۔ ہاں، اور ماں باپ کو بھی آپ یہ نہ کہیں کہ اب اس کو یوں کر لو وہ کر لو، یار میرے سے نہیں ہوتا، آپ اس کو لے جائیں گے۔ اور سر بالکل یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور سر اس کے اندر دیکھیں مجھے سر آئی ہیو اٹ آن گڈ اکاؤنٹ کہ یہ ہو جائے نا کہ یہ پبلک سیکٹر میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، سر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ معاملات جو ہیں پیش آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جو ہے آپ کی گھر کی تربیت اپنی جگہ، اسکول کے اندر جو بندہ آپ کو پڑھانے آ رہا ہے نا وہ اگر کسی ایلیٹ سے ایلیٹ اسکول کے اندر پڑھا رہا ہو، یا وہاں پہ کوچ ہو، یا وہاں پہ سوئمنگ کراتا ہو، یا فٹ بال کھلاتا ہو، یا اسپورٹس کا ٹیچر ہو، آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بھی ایک ویو لینتھ پہ آپ کے سیم ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، اس کے اپنے سیٹ آف پرنسپلز اور اصول ہیں۔ آپ کا بچہ جو ہے ایک اور لیول سے آ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی، وہاں پہ بہت کم ہوتی ہوگی، وہاں پہ زیرو لیول سے کبھی کبھار اور آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہو جاتے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر گفتگو جو ہونا ہے نا، جو ایجوکیشنسٹ ہے نا ہمارے، انفارچونیٹلی ہمیں ایک چیز کے اندر کلیئرٹی لانی چاہیے کہ ایجوکیشنسٹ کیا ہوتا ہے۔ ایجوکیشنسٹ ایک ٹیچر نہیں ہوتا، ایجوکیشنسٹ وہ ایجوکیٹرز ہوتے ہیں جو بچہ، ایک ایجوکیشنسٹ جو اس فیلڈ کے اندر مہارت جس نے حاصل کی ہوئی ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ تمام آپ کے ایجوکیشنل سسٹم سے واقف ہے، ناٹ اونلی پرائیویٹ، پبلک۔ یہاں پہ جو اپنے آپ پہ تمغہ دیتے ہیں آپ جی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، یار آپ ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے ایک کچھ چند پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا ہے، یو آر ناٹ این ایجوکیشنسٹ۔ ایک شخص جو پبلک سیکٹر کو دیکھ کے ایکسپیرینس حاصل کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے، اور ان دونوں کو مشترکہ طور پہ لے کے ایک پالیسی یا ایک خیالات ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ شخص ایجوکیشن سے۔ ایسے 5-6 کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں کہ یار یہ مسئلہ اور دیگر اتنے مسئلے جو ان کا ریزالو کیسے کریں گے۔ یہ حکومتی لیول پہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل صرف پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں دھندا کرنے کے لیے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مسئلے حل کرنے ہیں تو اس کے اندر بھی اب آپ کو پبلک پرائیویٹ پرسپیکٹو دونوں چاہیے۔ ہیلتھ از پبلک اینڈ پرائیویٹ، پرائیویٹ بہتر ہے، پبلک اچھی نہیں ہے۔ ایجوکیشن یہ ہے آپ کی، اور دیگر ایسے اور شعبے ہیں جس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایئر لائنس از ون ادر ایگزامپل۔ آپ ساروں کے اندر جب کہیں گے جی یہ پبلک سیکٹر ٹھیک کرے گا، اس کو حکومتی سرکاری الیکٹڈ منسٹر لیول پہ ٹھیک ہوگا، بیوروکریٹ کے لیول پہ ٹھیک ہوگا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ سر ایکسپرٹس جو ہے نا، اب میں ایکسپرٹ اس شخص کو مانگتا ہوں جو دونوں سائڈز آف دا فینسز کا نا ایکسپیرینس حاصل کر کے آتا ہے، جو بہت کم۔ سر اس میں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب پبلک پرائیویٹ آپ کہتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں پرائیویٹ میں آتا ہے جو ہے وہ بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس، اور پبلک میں آتا ہے پائلٹ اسکول اور یہ وہ جو سرکاری اسکول ہے۔ اس میں مدرسے بھی تو پرائیویٹ ہی ہے نا، وہ مدرسوں میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کو ادھر تو جو سرکاری اسکول ہے اس کا تو چلے آپ کو پھر وہ بلکہ آپ کریڈٹ بھی دیں، پرویز لائی نے بڑا کام کیا تھا اس میں کہ مار نہیں پیار، پڑھا لکھا پنجاب، وہ سارا بڑا ان کی کیمپین تھی۔ تو لیکن وہ مدرسے کے اندر جو چل رہا ہے وہ تو سٹوریز آپ کو سنائی ہی نہیں دیتی ہیں۔
اور سنائی دیں تو آپ پریشان ہو جائیں شاید ممکن ہے. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام مدرسوں کا یہ ایشو ہے, بٹ ہمیں اور ون آف ویڈیو شیڈیو یا ون آف بیانات مل جاتے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کو کچھ بھی نہ ملے, بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ریگولیٹڈ ہی نہیں ہے. تو آپ کو بیسیکلی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو, لیکن وہاں پہ اگر کچھ خراب ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ میرے ابھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ دبئی سے ہو کے ہیں ری ایپ سے, تو وہ سارے تو نہیں ری ایپ افورڈ کرتے تھے اچھا والا, تو وہ پتہ یہ لگا ہے کہ وہ بیسمنٹوں میں بندھے ہوئے تھے چارپائیوں کے ساتھ, ان کو ڈنڈے پڑتے ہوتے تھے. ہاں, اس کو بھی ریگولیٹ کریں, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے سر. سر یہ دیکھیں نا, ہم آپ اور میں ہم اس زون میں پہنچ گئے ہیں جب مسئلے آپ پہ سے باہر ہیں اور ان کو آپ نے ٹارگیٹڈ کس طرح اپروچ سے ٹھیک کرنا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے. ویژن ایک ہی ہے. یہ ویژن ایک نہیں ہو سکتی. ہر مسئلے کی اپنی بنیاد ہے, اپنی جڑ ہے, اپنا اینڈ ہے. ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اجتماعی طور پہ سب کچھ ٹھیک کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. سر سب سے ضروری چیز ہے اپنا مینڈیٹ سمجھنا. ہاں جی, ٹھیک ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میرا کام ہے بچے کو پڑھانا یا اس کی تربیت کرنا, وٹ ایور. ایک حد تک میں اس پہ سختی کر سکتا ہوں یا اس کو ڈانٹ سکتا ہوں. اس کے آگے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر ہی کین گو فاک ہمسیلف. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح میرا مینڈیٹ ہے کسی شخص کو ڈرگ ایڈکشن سے باہر لے کے آنا. میں وہ جو مینڈیٹ کے اندر چیزیں ہیں وہ میں کروں گا, اس میں وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے. منجی کے پاوے کے ساتھ بند کے ڈنڈے مارنا میرا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ پھر جا کے کرے نشے کرے وہ جا کے میری طرف سے. ٹھیک ہے, میں اپنے مینڈیٹ سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ ہے سب سے زیادہ بنیادی چیز جو آپ سیکھیں سمجھانے کی کہ آپ کا ایک مینڈیٹ ہے کرنے کا. مطلب یہ میرا ایک خیال ہے کہ ملک کو ایسے ایسے چلنا چاہیے, آپ کا بھی یہ خیال ہے, اسی وجہ سے ہم یہ اپنی طرف سے شو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں استحقاق نہیں دیتا کہ ابھی ہم ڈنڈا اٹھائیں اور سڑک پہ نکل کے تو پیلنا شروع کر دیں. وہ خراب چلنے دیں. سر یہ کراس دا بورڈ چلتا ہے. آپ دیکھیں سر, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. علیم خان صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں. اب علیم خان صاحب اگر پرائیویٹائزیشن منسٹر ہوتے ہوئے کہیں جی کہ میں جو ہوں, جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں ان کے گھروں میں جا جا کے ان کو کہوں گا کہ یار آپ فائرڈ ہیں, آپ گھر بیٹھے, اگر تم ادھر آئے نا تو میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بھی نوکریاں دے بار بار. نہیں, ان کا مینڈیٹ ہے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا. پی آئی اے کی امپلائیز کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ حکومت کا مسئلہ ہے, یہ باقیوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے ان کو رکھا تھا. علیم خان نے تھوڑی بھرتی کیا تھا 900 لوگوں کو. یہ تو سر پی آئی اے پرائیویٹائز بھی تب ہی ہوگی جب اپنے اپنے مینڈیٹس آپ کر لیں گے. ایجوکیشن سسٹم بھی اس طرح ٹھیک ہوگا. یہاں پہ سر اصل میں کھچڑی ہے, ایک عجیب مسئلے ہیں یہ. اس وجہ سے جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی, جس طرح سے آپ نے کہا علیم خان صاحب نے تو نہیں ہائر کیا تھا نا, مطلب ان کی وجہ سے تو نہیں سارا مسئلہ ہوا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میری وجہ سے سارا مسئلہ نہیں ہوا تو ساری ذمہ داری میرے پہ نہیں ہے ٹھیک کرنے کی. اور یہ کوئی سمجھنا اتنی مشکل بات نہیں ہے. اور وہ سمجھے ہوئے میرے خیال میں, ان کو پتہ ہے اس بات کا. ان کو تو بالکل پتہ ہے. یہ ہم جب ٹیچرز کی اور ساری کی بات پہ آ رہے ہیں نا, یہاں پہ سر ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہاں تو ان کو یہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ہم کوئی آخرت کے لیے نمبر بنا رہے ہیں, یا پھر یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ جو میں زندگی میں 4 ڈنڈیاں اور مار رہا ہوں نا, یہ میں یہ کروں گا نا تو میری بخشش ہو جائے گی. اگین یہ جو آپ نے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہوئے اگین سر راکی, دیر از نو ایزی وے آؤٹ, دیر از نو شارٹ کٹ ہوم. آپ اپنا کام کریں اور اگر اس میں ڈنڈیاں ہیں تو آپ اپنی علیحدہ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کہ میں مزید کسی اور چیز میں اوور وہ کر کے کمپنسیٹ کر کے, تو میں اپنا اوور کمپنسیٹ کبھی نہیں کرنا زندگی میں کسی چیز. بالکل سر. اور سر اگین میں بیک ٹو یہ والی چیز جو ہے, یہ تو دیکھیں نا ایک نو برینر والی چیز ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم ڈومیسٹک ابیوز اور باقی چیزیں جو ہیں اس کی خبروں سے بہت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی خبریں نہ ملیں, ایسے نہ ہو چیز, بٹ یہ ایک ریئلٹی, اس کو فیس کرنا پڑے گا. اگر تو سر آج دن 2025 میں بیٹھے ہوئے ایسی خبر پڑھنے کو مل رہی ہے کہ اس کے اوپر قانون نہیں ہے پنجاب میں, تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. مطلب آپ بے شک ڈرینیج ٹھیک کریں, آپ گیس دیں, لوگوں کو لیپ ٹاپس بانٹیں, سب کچھ کریں, کہ اگر آپ کی ٹاپ پرائیورٹیز میں سے یہ ایک شامل چیز نہیں ہے, اللہ کرے یہ خبر بھی غلط ہو, میں کہتا ہوں چلے میں نے بول دی ہے بٹ اللہ کرے غلط ہو, میں اس کی پہلی معذرت کر لیتا ہوں. لیکن اگر تو یہ خبر سچ ہے کہ پنجاب میں قانون نہیں موجود کہ جی بچوں پہ تشدد نہیں کرنا آپ نے اسکولوں میں, اور یہ ہماری چیف منسٹر اور ان کے ساتھ دیگر جو لوگ جو کچھ تھیٹر ٹھیک کر رہے ہیں, کچھ اسپتال میں چھاپے مار رہے ہیں, اگر ان کا یہ ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے
تو shame on us as society and shame on them as حکمران. اس چیز کو آپ ایڈریس کریں. سر یہاں پہ سیاستدانوں کو ہم کیا ہی کہیں, ہو سکتا ہے کسی ایک بند کمرے میں نا ایکچولی میٹنگ ہوئی ہو اس بارے میں کہ یہ قانون بنا دیتے ہیں, اور پھر کسی سیاستدان نے بہت ٹھیک ایک بات کی ہو کہ یار اگر ہم یہ قانون بنا دیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ٹیچنگ جابس لینا چھوڑ دیں. یہاں پہ ایکچولی ہو سکتا ہے ہاں کہ ایک بندہ جو ٹیچر بن رہا ہے, کیوں بنے گا کوئی سرکاری ٹیچر, وہ اس لیے بنے گا نا کہ یار چلو اور کچھ نہیں تو مجھے ملتا نہیں ہے, میں جا کے 4 بچے پیل دوں گا. ہو سکتا ہے, which is very wrong. اچھا, اور وہ کیوں کہہ رہا ہے سر سیاستدان ہے, پر ہائپوتھیٹیکل چل رہے ہیں بائی دی وے, وہ سیاستدان کیوں کہہ رہا ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جی وہ ٹیچر جو ہے پھر اس کی فرسٹریشن بھی تو نہیں ایگزاسٹ ہوئے گی نا. اچھا وہ پھر کسی اور شعبے میں جائے گا, وہ دہشت گردی نہ کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں, اور ویسے بھی مطلب وہ جو ہے نا کہ ہم کیا ہی دے رہے ہیں ہم سرکاری ٹیچر, مطلب وہ کوئی کیوں ہی اتنے دل سے کام کرے گا کہ وہ یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ, آپ اسے کہ مطلب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے نا بہت شریف پولیس والا ہے. اتنا شریف تھا تو پولیس میں گیا کیوں؟ یہاں پہ تو شریف لوگ اوائڈ کرتے ہیں پولیس. اور سر اس میں دیکھیں نا کانورسیشن ایڈیشنل ہو جاتی ہے نا. اس میٹنگ میں یہ کانورسیشن شروع ہوئی تھی کہ یار بچوں کے اوپر تشدد جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. کانورسیشن کس طرف چلے گی کہ جی ٹیچرز بڑے فرسٹریٹڈ ہے, کانورسیشن ایک دم سے چینج ہو گئی ہے, اب اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا, اس کے اوپر ایکسپرٹ بنانے پڑیں گے, یا اس کے اوپر بیوروکریٹس مزید ہوئیں گے, یا جو بھی ہوگا. اچھا جی اس کانورسیشن سے ہم کہاں تک پہنچے, ان کی فرسٹریشن کہاں پہ ہے, وہ جی سیکشول ان نیچر. اچھا جی اس کے اوپر کیا بات کرے, حکومت ہر چیز تو نہیں کر سکتی نا. آپ نے ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں عوام کے پاس چھوڑنی ہے کہ یار آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے نہیں کرنی, جس طرح ہم پہنچ گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور دوسرا ہے کہ جی آپ کو ہم نے نہیں الاؤ کیا کہ آپ بچوں کو ماریں, تو آپ گھر پہ کچھ نہ کچھ سسٹم اپنا نا سیٹ کر کے کریں اسکول. اس کے بعد سر اب یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن مائی پوائنٹ از یہ ساری بحث, یہ ڈبیٹ حکمرانی ہے کیا؟ عوام کے مسئلے حل کرنا ہے نا. آپ سب کے منشور میں لکھا ہے نا, تو یہ ہے عوام کے مسئلے, ان کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرنا اور ان کے اندر کوئی نتائج پہ پہنچنا, ایکسپرٹس کی مدد لینا, اور پھر اس کے اوپر قانون سازی کر کے پاس کروانا ساری اسمبلی سے, بہترین ہو جائے گا. سر کو پتہ نہیں سر کوئی جماعت آ کے کہا ہے اسمبلی کے اندر, نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے, ٹھکائی کرنی چاہیے بچوں کی, پتہ چل جائے گا نا ایوری بڈی اسٹینڈز. نہیں بالکل, یہ تو اب بہت سارے لوگ آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ مطلب یہ دیکھیں نا, یہ معاشرہ وہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو کالج ایسے میں داخل کروانا چاہتا ہے جس میں اسکول جیسا ماحول, تو یہاں پہ تو سختی پسند کی جاتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی, دوبارہ کر دیتا ہوں, رفیع اللہ کاکڑ نے جو کہا تھا کہ اس ملک میں آپ نے یہ تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جی ٹیچنگ کا جو ہے وہ معیار اچھا نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا تھا پہلے کہ جی ٹیچر پورے نہیں ہیں. اب آپ نے سننا شروع کر دیا کہ ٹیچرز پورے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ٹیچرز کا معیار ٹھیک نہیں ہے, معیار ٹھیک نہیں ہے, معیار ٹھیک نہیں ہے کر کے آپ نے یہ سوچا کہ ہم ایک ٹیسٹ بنا دیتے ہیں, جب تک وہ بندہ ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا تو تب تک وہ ٹیچر نہیں بن سکتا. اچھا ہوا کیا کہ پہلے تو پروگیٹو تھا ایک سیاستدان کا, اس کو ایک انسینٹو تھا کہ وہ زیادہ لوگوں کو بھرتی کروائے گا ایز ٹیچر, تو اس کی ایک جو ہے وہ ووٹ بینک بنے گا, تو وہ ٹیچر بھرتی کرواتا تھا. اب آپ نے پولیٹیشین کا انسینٹو بیچ میں سے نکال دیا. اب تو ہے کہ جب تک ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر سکتا تب تک ہائر ہی نہیں ہو سکتا, تو اب آپ کے ٹیچر ہی نہیں پورے ہوتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کل آپ یہ کہیں گے کہ آپ کٹاپا نہیں چڑھا سکتے, جو کٹاپا چڑھائے گا وہ ٹیچر نہیں بن سکتا, ٹیچر مزید کم ہو جائے. یہ راٹ اتنا بڑا ہے, بہت واسٹ ہے. یہ جو سر اس دن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ کل کو ہمیں بنا دیں اس ملک کا سربراہ, اور جب تک اس کے ثمرات نکلنے ہیں نا تب تک ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے. یہ اب جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانا جی آ جائے نا پرائم منسٹر تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور یار ایسے اس ملک میں آر سی کولا کی ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹریبیوشن سمجھنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. یہ جو ہے نا کہ فلانا بندہ آئے گا تو ٹھیک ہو, یار وہ جو ہے نا ارتگرول چل رہا ہے کہ بندہ ایک چلتا ہوا ہے, متھن چکرورتی چلتا ہوا آ رہا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے, مرد 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 مرد, اور وہ کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ 4 بکریاں اس کو دے دو, 6 اس کو دے دو. اس کے بعد یہ کہہ کے وہ نکلا ہے, اور سارے پیچھے سے حیران ہے کہ یار 10 بکریوں کا ڈسپیوٹ تھا, ہم سے 3 مہینے سے حل نہیں ہو رہا تھا, اس نے آتے ساتھ کر دیا, کتنا بڑا آدمی ہے.
اور یار یہ 1456 چل رہا ہے سر یہ سر اتنا یہ آج کل کی سر جو پولیٹیکل مطلب ہماری مطلب ٹینشن پڑی ہوئی ہمسائے ملک کے ساتھ، اس کے اندر یہ اتنی بات بجی ہے کہ دیکھیں جی عوام جو ہے ان کو یونیفائی کرنا پڑے گا تبھی مقابلہ ہو پائے گا ان کے ساتھ. ایک تو دیکھیں مقابلے کی بات چھوڑ دے چلے جو بھی ہو رہا ہے، بٹ خان آئے گا تو وہ مال کو یار ویسے ہی کٹھے ہیں، سب کو پتا ہے کہ بم جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے سر، سب کو پتا ہے. اس کے لیے خان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہمیں کہ بم یہ کر دیتا ہے، ہمیں پتا ہے. تو خان نے کیوں آ کے یہ کرنا ہے؟ وہ ویسے ہی کٹھے ہیں سارے اس چیز کے اندر. مجھے بتائیں ویسے جتنی سر اتنی مطلب پی ٹی آئی والوں ٹھیک ہے، مطلب ان کو موقع دیں پی ٹی آئی والوں کو کہ جی کسی طرح آپ اپنا ایلیمنٹ فٹ کریں کسی چیز کے اندر. اس سے بہتر ان کو نہیں آتا سر. مطلب سر دے ہیو ماسٹرڈ مطلب پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو پی آر ہے نا وہ پی ٹی آئی نے جیسے ماسٹر کسی اور بات میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو، میں سنجیدہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس واقعے کے اندر بھی کسی طرح سر فٹ کی خان نو رہا کرو کیونکہ قوم کٹھی نہیں ہو رہی پھر. تو سر انہوں نے وہ بھی کر لی چاہے ایز اف کہ عمران خان یا کرونیز باقی یا تمام جو آپ کی 18 19 20 والی جو پارٹی تھی عمران خان کی کیبنٹ تھی کابینہ تھی، وہ ساروں نے فرنٹ لائنز پہ جا کے لڑنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ مینڈیٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک بندہ آئے گا اور اس نے سب سیٹ کر دینا ہے اور وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان نہ ہو، وہ آصف علی زرداری، وہ شہباز شریف، کوئی نواز شریف کے بارے میں بھی یہ باتیں ہونی کہ جی میاں صاحب ہوتے ہیں نا اس ٹائم تو بڑا فٹ ہوتا. یار دونوں باتیں غلط ہیں. میں کو پی ٹی آئی والی بات نہیں کر رہا، دونوں باتیں غلط ہیں. اس وقت جس سینیریو میں آپ ہیں اس میں تو آپ ویسے ہی میرے خیال میں جتنی سر ہم نے نیشنلزم دکھانا تھا ہم نے میموں کے تھرو دکھا دیے. سر یہ جو مسئلہ ہے نا یہ تو بڑا ٹیمپرری سا مسئلہ ہے. مطلب یہ تو آپ بیچ میں کیونکہ جنگ کا تذکرہ لے آئے ہیں، وہ جنگ تو دل نہیں تھا بٹ میں ویسے ہی ہاں مطلب جنگ تو وہی بات ہے نا کہ وہ تو کچھ دنوں کی کچھ مہینوں کی ایک چیز ہے. اگین اریز تو کچھ نہیں نہ ہوتا، کوئی ایریا وائپ آؤٹ تو نہیں ہو سکتا. بات تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. جو ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ لمبے مسئلے ہیں کہ ایجوکیشن تو مار پٹائی تو فلانا تو لا اینڈ آرڈر تو ہیلتھ. اچھا اب وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا شارٹ ٹرم مسئلے وہ تو ہونے ہیں، وہ ختم ہو جانے ہیں، وہ آگے چلنے ہیں. لانگ ٹرم مسئلوں میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جی کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے ہوگا. اچھا وہ ہیں سوچ بچار والی چیزیں. اچھا اس میں آپ جس طرح کی کابینہ بناتے ہیں، اور کابینہ کو بھی چھوڑیں چلیں، اس میں بھی کابینہ کا تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو ووٹ لے کے آئے، اور دنیا کا سب سے مشکل کام ووٹ لینا ہوتا ہے، تو ووٹ لے کے آئے آپ نے اس کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایڈوائزر کس کو لینا ہے، آپ نے یہ کس کو کرنا ہے. اگین جس طرح سے بھی آپ نے کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، اور مجھے تو خیر پی ٹی آئی سے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ مطلب آپ شہباز گل کو اگر ایڈوائزر لا رہے ہیں تو پھر مطلب پتہ لگ گیا نا کہ وہ کتنا کو آپ بریکی میں جانے کا سوچ سکتے ہو. سو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے مسئلے ہیں، بڑے گمبھیر مسئلے ہیں. اگر آپ کو دنیا میں ان مسئلوں کا کوئی بھی شخص سیدھا سلوشن بتا رہا ہے، آسان سلوشن بتا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا سر ایک چیز بہت زبردست ہے سر جو مشترکہ طور پہ میں سوری ایک بار کرتا ہوں، اس میں بیچ میں یہ بھی ڈال لوں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا ذکر ہو گیا ہے نہ چاہتے ہوئے، تو پھر وہی بات ہے کہ جو یہ بھی لے کے آئے ہیں کیا ہے وہی ہے، وہی سارا وہی ہے سر. سر اس ملک میں سر آخری بات اس کے بعد اجازت لیتے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ جی ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے. بالکل سر ہے، اور اس پہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ پنجابی تانا پھینکتا تھا اور فصل اگ جاتی تھی اور چل مار کے حقہ پیتا تھا. سر وہ تو ایک مٹی ہے جو ریئلسٹک مٹی ہے، جو کہ فزیکلی آپ کر سکتے ہیں اس سے. سر ایک اور مٹی ہے سر جو بڑی زرخیز ہے سر ہمارے پاس، اور وہ سیاستدانوں کے پاس. وہ ہے مٹی جو ہم پھینکتے ہیں تمام ایشوز کے اوپر. وہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ آپ جب ایشو کے اوپر وہ مٹی چھڑک دیتے ہیں نا، وہ ایشو ایسا دبتا ہے کہ پھر 10 سال اس پہ بات نہیں ہوتی. 2018 یا پتہ نہیں کب میں یہ قانون بچوں پہ تشدد نہ کرنے والا بنا تھا، ہم 2025 میں. سر مٹی بڑی سالڈ ہے سر ان کے پاس. سر اس کا کو توڑ نکالیں کہ یہ جو مٹی ہے نا اس کو ختم کریں، تاکہ یہ سٹی جاتے ہیں ہر ایشو کے اوپر اور بات نہیں ہوتی. اور جو آپ کی والی بات ہے کہ ایک دن آئے گا
کہ ایک ایشو پھٹے گا اور پھٹ چکے ہیں ادھر ایشوز, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا آپ اس کو نا ریورس انجینئر کر کے ایسے ایسے کر کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو میں ہم مذاق سے کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر, قوم کے اندر یہ ہے کہ جی پھٹنے کو آئے گی تو ٹھیک کر لیں گے. کچھ ایسی چیزیں جو میرے خیال میں پھٹنے سے پہلے ٹھیک کر لینی چاہیے. ہاں مطلب یہ تو ہم اشرافیہ کو ہی سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں, ہمیں تو فرق نہیں پڑے گا, جب پھٹ جائے گا تو پھر آپ نے دیکھنا اور انہوں نے دیکھنا ہے جنہوں نے پڑھا ہے, ہم تو بیچ میں تماشبین ہوں گے. تو یہ ہے طریقہ کار, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے ہاں, دوسرا الٹرنیٹیو جو باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ پرائرٹیز آپ کی نا کوئی پرانا بندہ سیٹ کر کے گیا ہوا ہے, اور وہ بنیادی پرائرٹیز جو ہیں اس کے اوپر آپ عمل درآمد کری جا رہے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں ان کا پھل کھا رہے ہیں آپ. لیکن یہاں پہ سر انفارچونیٹلی یہ بات بالکل سچ ہے, کوئی پرائرٹی سیٹ کرنے والا تھا ہی نہیں سر یہاں پہ, اور موجیں لگی ہوئی تھی. تو ادھر ہم بیٹھے ہیں اور آج ہم نے سر کافی لمبی شپیل ماری ہے سر. میں معافی چاہتا ہوں. نہیں معافی بالکل نہیں سر, بالکل ٹھیک باتیں کی ہے سر. اور اینڈ آف دی ڈے سر ہم پہنچے اس چیز پہ کہ ہم نے جو بول بال دیا وہ ٹھیک ہے, کچھ سمجھ آ گئی, لیکن جب تک سر معاملات درست اس طرح سے نہیں ہوں گے نا کہ یار انچ کرنا ہے جو ہمارے کہنے سے کوئی نہیں کرے گا, تو چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. یہ جو ہے نا سر کہ وہ ایک بندہ آئے گا وہ ٹھیک کر دے گا, وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں مطلب کوئی بندہ اگر ایسا ہوگا جو اتنی طاقت رکھتا ہوگا تو وہ پارٹی کرے گا. ہاں وہ ٹیکا کے کرنا ہے. موجے پٹے گا. بس جان لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.